بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر سنا ہوگا۔ اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اڑنے والے گھوڑے واقعی اس زمین پر موجود تھے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی اڑنے والے گھوڑے کبھی اس زمین پر موجود بھی تھے، اور اگر موجود تھے تو وہ گھوڑے کس کے پاس تھے اور کہاں سے آئے تھے، اور ان گھوڑوں کا نسل کیوں ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک التماس ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی امیزنگ انفارمیشن کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ سنہرے پنکھوں والے اور چاندی جیسی رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ یہ اڑنے والے انتہائی خوبصورت گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے۔ یہ اڑنے والے خوبصورت گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے آئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کاٹے تھے، یہی ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن، چرند، پرند، جانور اور بہت سی مخلوقات پر حکمرانی کرتے تھے، اور ہوا پر بھی آپ علیہ السلام کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام صبح اور شام کو ایک ایک ماہ کی مسافت طے کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام جانوروں، پرندوں اور بھی بہت سی مخلوقات کی بولیاں سمجھتے بھی تھے اور ان سے بات بھی کرتے تھے۔ جب ہدہد پرندے نے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی آپ کو اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ملکہ بلقیس نے دعوت قبول کرتے ہوئے کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ ہدہد پرندے اور ملکہ بلقیس کے قصے پر میں نے پہلے ہی ایک الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت زیادہ متاثر تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار سلیمان علیہ السلام کے اس اڑنے والے تخت پر بیٹھ کے دنیا کی سیر کرے۔ چنانچہ ایک بار ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں ایک بار آپ کے اڑنے والے تخت پر سوار ہو کے دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ میرا تخت حاضر کرو۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو ہوا میں اڑاؤ اور ملکہ بلقیس کو دنیا کی سیر کرواؤ۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ دنیا کی سیر کرتے ہوئے تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جزیرہ 7 سمندروں کے بیچ نہایت ہی ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب اور نہایت ہی خوبصورت گھوڑے دیکھے جن کے اوپر پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو دیکھا تو وہ گھبرا کر وہاں سے پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو بہت پسند آئے، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل واپس آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ لائیں۔ تو جنوں نے عرض کیا کہ ہم خشکی کے جن ہیں
اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، اور وہ گھوڑے سمندروں میں موجود ہیں۔ وہ گھوڑے صرف ایک ہی جن لا سکتا ہے جو سمندری جن ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اس جن کو میرے پاس حاضر کرو۔ تو جنوں نے کہا حضور اس سمندری جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کیا ہے اور وہ باغی ہو کر سمندر کی تہہ میں چھپ گیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کے آواز لگائی کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے سمندر کے اندر چلا گیا ہے وہ بادشاہ اب مر چکا ہے، اب سارے جن آزاد ہیں، لہٰذا تم اب باہر آ جاؤ۔ تو یہ سن کر وہ سمندری جن سمندر سے باہر نکل آیا۔ تو جنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس جن نے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس گھوڑوں کے بارے میں بتایا اور حکم دیا کہ وہ گھوڑے میرے پاس لاؤ۔ سمندری جن نے کہا حضور میں جانتا ہوں وہ گھوڑے کہاں ملیں گے، میں ان گھوڑوں کو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کروں گا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو اس جن نے تدبیر سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر لیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ جیاد جید کی جمع ہے جس کی معنی تیز رفتار ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جس میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا ایک دستہ بنا دیا جو جنگوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک اہم رول ادا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام شام کے وقت ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی پیشانی اور بالوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دیکھ بھال اور محبت میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا اور کہا اے سلیمان، دنیا کی مال و محبت اور چمک دمک میں اتنے مشغول ہو گئے ہو کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ یہ مشغولیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں گڑ گڑا کے توبہ کی اور سجدے میں گر کر روتے رہے اور کہا کہ جو چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رکھے وہ چیز میں کبھی بھی نہیں رکھتا۔ لہٰذا آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے جیاد گھوڑوں کے پر کٹ گئے اور پھر کبھی ان کے پر نہیں نکلے۔ اس کے بعد اس دنیا میں پھر کبھی ان گھوڑوں کو نہیں دیکھا گیا۔